السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار امین اسرار شہنشاہ دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ بڑے بابا سے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد نماز عشاء سے لے کر ابھی تک جتنا بھی ذکر خیر کیا گیا، ذکر و اذکار کیا گیا، حمد پاک پڑھی گئی، نعت و منقبت پڑھی گئی، اللہ رب العزت ان تمام ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ایک واحد ایسی محفل ہوتی ہے، بظاہر ہر روز محفلیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سالانہ محفل ایسی محفل ہوتی ہے جس کا ہر ایک عاشق انتظار کرتا ہے کہ کب مراد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آئے گا، اور ہم اس عرس کی تیاری سال بھر سے کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ نہیں، ہم عرس کی محفل میں اس طریقے کی نعت خوانی سنیں گے، ہم ایسے نعت خواں بلائیں گے، محفل سما ہوگی، ایسے قوال حضرات آئیں گے، صوفیانہ کلام سنائیں گے۔ تو یہ محفل سال میں ایک مرتبہ ہی اس چوکٹ پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پورے سال ہر روز محفل کرو، لیکن جو عرس کی محفل ہوتی ہے اس کی روحانیت ہوتی ہے۔ آپ آڑے دن کوئی سی بھی محفل کرو اور ہزاروں کا مجمع جمع کر لو، لیکن نہیں، جو عرس کی جو محفل ہوتی ہے اس میں چاہے کم لوگ ہی ہوں لیکن روحانیت والا ماحول ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ 12 بجنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر عاشق کچھ لینے آئے ہیں۔ 12 بجے سے پہلے تک تو لگ بھگ کسی کو نیند آتی نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ شاید چلو وہاں چل کر کے ٹائم پاس کر لیں گے، چلو کچھ چل رہا ہے، لیکن 12 بجے کے بعد جو لوگ نظر آتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ نہیں، یہ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میری یہ خواہش ہے، میری ایسی آواز نہیں ہے کہ میں نعت خوانی کروں، یہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ وہ زبانیں کھلوا دیتا ہے۔ یہ سب سناخواں حضرات جانتے ہیں کہ میری ایسی آواز ہے بھی نہیں اور نہ میں پڑھتا ہوں، لیکن 12 بجنے کے بعد میں 1 بج چکی اور ابھی بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ تمام کا ذکر ہو گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھی گئی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی منقبت پڑھی گئی، حضور خواجہ غریب نواز کی پڑھی گئی، لیکن ایک ذات چک رہی ہے ہم سے، وہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات۔ تو میں کوشش کروں گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں کچھ اشعار آپ کو سنانے کی کوشش کروں۔ میرا جیسا لہجہ نہیں ہے تڑک بھڑک، لیکن کوشش کروں گا سیدی سرکار مراد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بوسہ لیتے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ سے دامان زہرا چھوڑ کر، یہ تھوڑی شدید اردو والے الفاظ ہیں، اگر آپ اس کو دل سے سنیں گے اور اشاروں میں سمجھیں گے تو پورا کلام سمجھ میں آ جائے گا۔ مصطفیٰ سے دامان زہرا چھوڑ کر، یہ مصطفیٰ سے
آپ سبحان اللہ کا سہارا لگاتے رہے تو مجھے بھی لگے گا کہ ہاں میں کچھ سمجھ میں آنے والے اشعار پڑھ رہا ہوں. میرا یہ بھی خیال ہے کہ آپ کو پہلا شعر سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے. اب دوسرا سنیں. فاطمہ زہرا سر جھکانے کے لیے، فاطمہ زہرا کے در پہ سر جھکانے کے لیے. مراد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی محفل ہے. ہم آئے ہیں یہاں ان کی چوکھٹ کو چومنے چتا گڑھا سے، یہ آئے ہیں چوکھٹ کو چومنے بھالوٹ سے، یہ آئے ہیں چوکھٹ کو چومنے ساوا سے. تو ہر ایک چاہنے والا، ہر ایک عاشق، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی خیال کرے کہ ان آقاؤں کو بلایا اس لیے آئے، غلط بات. عرس کی محفل میں وہی آتا ہے جسے مراد علی شاہ بابا بلاتے ہیں. اگر کوئی خیال کرے کہ نہیں ہم نے کسی قوال کو بلایا، ہم نے کسی نعت خواں کو بلایا، تو وہ غلط خیال ہے. مراد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے اجازت ملتی ہے تو کوئی نعت خواں آتا ہے. تو اب چاہے انہیں کوئی سنے نہ سنے لیکن بلانے والا سن رہا ہے. اب شعر سنیں. ان کی چوکھٹ پر سر جھکانے کے لیے آپ لوگ جمع ہیں. اب سیدہ فاطمہ کی شان سنیں. فاطمہ زہرا کے در پہ سر جھکانے کے لیے، فاطمہ زہرا کے در پہ سر جھکانے کے لیے، آسمان کو چلا، آسمان کو چلا آیا ستارہ چھوڑ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دامان زہرا چھوڑ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری خطبہ فرمایا تھا اور جس میں اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائی تھی کہ تمہارے درمیان میں اپنی دو امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی پیروی کرو گے، مضبوطی سے تھام لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. ایک ہے قرآن مجید اور ایک ہے میری آل اہل بیت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ ان دو کی پیروی کرو، ایک قرآن مجید اور ایک اہل بیت میری آل. اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اب شعر سنیں. مصطفیٰ گمراہ امت اس لیے، مصطفیٰ گمراہ امت اس لیے، مصطفیٰ گمراہ امت اس لیے، بعد میرے جا رہا ہوں، بعد میرے جا رہا ہوں، میری نسل چھوڑ مصطفیٰ سے عشق دامان زہرا چھوڑ کر. اور اشارتاً اس اشعار کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت کا چھپا ہوا نام ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں حسینی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نام ضرور آ جائے گا. شاعر کہتا ہے کہ انتہا کی منزلوں میں فاطمہ زہرا کے انتہا کی منزلوں میں فاطمہ زہرا کے انتہا کی منزلوں میں فاطمہ زہرا کے دیکھیے
ایک فرقہ گھوم رہا ہے جو اہل بیت سے ہمارے دلوں کو موڑنے میں لگا ہے، ایک فرقہ ہے جو اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں سے نکال رہا ہے، نفرتیں ڈال رہا ہے۔ علماء کرام، سناپا حضرات اور آپ حضرات میں سے بھی بہت سارے جانتے ہوں گے اس بات کو، اہل بیت سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ اب شاعر کیا کہتا ہے؟ در بدر بھٹکو گے، در بدر بھٹکو گے، ذلت ہی ملے گی ہر طرف، در بدر بھٹکو گے، ذلت ہی ملے گی ہر طرف، در بدر بھٹکو گے، ذلت ہی ملے گی ہر طرف۔ فاطمہ زہرا کے بچوں کا وسیلہ چھوڑو، فاطمہ زہرا کے بچوں کا وسیلہ چھوڑ کر مصطفیٰ سے عشق دامان زہرا چھوڑ کر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پڑھوں؟ ہاں اشارہ فرما دیجئے گا کیونکہ رات کافی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ ویسی محفلوں کا بھی کوئی مقصد نہیں کہ اگر ہم محفل میں پوری رات جاگتے رہے اور فجر کی نماز قضا کر دیں، تو ایسی محفلوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو کوشش کریں اگر آپ کو جہاں پر لگے کہ نہیں بس اینڈ ہونا چاہیے، وہاں پر آپ اشارہ کر دیجئے کہ اس میں کوئی برا ماننے والی بات تو ہے نہیں، ہے نا؟ اور سمجھ میں آ رہا ہو تو خصوصی طور پر سنیے گا۔ در بدر بھٹکو گے، ذلت ہی ملے گی ہر طرف، در بدر بھٹکو گے، ذلت ہی ملے گی ہر طرف۔ فاطمہ زہرا کے بچوں، فاطمہ زہرا کے بچوں کا وسیلہ چھوڑ کر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، ہاں مختصر سی میری کہانی ہے، اس زندگانی میں کرنا انہی کا ذکر، ہاں کرنا انہی کا ذکر، دین جس کا فتح آج تک جوانی ہے، ہاں سر دے دیا مگر مانگا نہ انہوں نے پانی ہے، اور توصیف تیری کیا اوقات کے پہ اوپر ان ممبروں پر بیٹھے، یہ جو کچھ بھی ہے زہرا تیرے بچوں کی مہربانی ہے۔ مصطفیٰ سے عشق دامان زہرا چھوڑ کر۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ حضرات جانتے بھی ہیں، کالو بھائی جانتے ہیں، جیلانی بھائی جانتے ہیں، جمیل بھائی بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، کہ میں کیا ہے کہ تھوڑا صوفیزم سے اٹیچ میرا معاملہ ہے، تو میں زیادہ تر صوفیانہ سننا بھی پسند کرتا ہوں اور صوفیانہ ہی سنانا پسند کرتا ہوں۔ اب یہ جو شعر آنے والا ہے یہ مسلمان ہر ایک علی والا اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، کوئی کہتا نا کہ مسلمان بڑے تاؤ میں چلتا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں اللہ نے ہمیں غرور سے پاک فرمایا اور کوشش کرتے ہیں کہ غرور سے بچیں، لیکن ہماری چال ایسی کیوں ہوتی ہے پتہ ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ ہم علی والے نکلتے ہیں بڑی ہی شان سے، ہم علی والے نکلتے ہیں بڑی ہی شان سے، ہم علی والے نکلتے ہیں بڑی ہی شان سے۔ پھر ایسی شان سے نکلنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ مشکلیں چلتی ہیں خود ہی، مشکلیں چلتی ہیں خود ہی، اپنا راستہ چھوڑ۔ ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، کوئی میرے نبی سا انوکھا نہیں رہا، اور فاقے بہت ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر مگر کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مشکلیں چلتی ہیں خود ہی اپنا راستہ چھوڑ کر۔ اور یہ آخری شعر ہے، اور اس پر ہر نسبتی، ایک ہوتا ہے سنی مسلمان اور ایک ہوتا ہے نسبتی سنی مسلمان، ہے نا؟ مسلمان تو بہت سارے اور اپنے آپ کو سنی بھی کہہ رہے ہیں،
دنیا کو فریب میں لانے کے لیے، فریب دھوکہ دینے کے لیے، لیکن سنی نسبتی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس شعر کو سن کر ضرور مچل جائیں گے کہ اپنی جنت اپنی جنت تو یہی ہے فرش پہ فضل خدا، اپنی جنت تو یہی ہے فرش پہ فضل خدا، اپنی جنت تو یہی ہے فرش پہ فضل خدا، ہم کہاں جائیں بھلا، ہم کہاں جائیں بھلا دربار خواجہ چھوڑ، ہم کہاں جائیں بھلا دربار خواجہ چھوڑ کر، اپنی جنت تو یہی ہے فرش پہ فضل خدا، اپنی جنت تو یہی ہے فرش پہ فضل خدا، ہم کہاں جائیں بھلا، ہم کہاں جائیں بھلا دربار خواجہ چھوڑ کر، مصطفیٰ سے عشق دامان زہرا چھوڑ کر، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔